वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात, मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा टैक्स तनाज़ात से मुतालिक आगाह किया। इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान बरतानवी आर्मी यूनिट्स का भी दौरा करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तहकम दायमी ताल्लुकात का गम्माज़ है। पोर्ट की जमीन औने पौने बेच नहीं देंगे। 500 एकड़ जमीन की मालियत 60 अरब रुपए है, जो 5 अरब में जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं जमीन के अलॉटमेंट में वफाकी वजीर का कोई लेना देना नहीं। मैरी टाइम की वजारत पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कर्जा खत्म कर सकती है। जो जमीन बेची जा रही है उसको फ्रीज करना चाहिए। और न्यूजीलैंड के 321 रन का हदफ शाहीनों पर भारी पड़ने लगा। कप्तान समेत 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। फखर और बाबर की मुजाहमत जारी। कीवीज ने पहले खेलकर 320 रन का फेंटा लगाया। टॉम लीथम और विल यंग की शानदार सेंचुरियां, फिलिप्स की भी धुआंधार 50। मुआशी इस्तेहकाम पूरी टीम की कोशिशों से मुमकिन हुआ। मजीद मेहनत से मईशत की पायदार तरक्की के लिए पुराज़्म है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सनत, ज़राअत, IT के शोबे में तरक्की, रोजगार की फराहमी और बरामदात में इजाफा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल से खिताब। और ईरान में कार्रवाई, 4 पाकिस्तानी शहरी बाज़ियाब, इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। पाकिस्तान के सफारत खाने ने हुकूमत ईरान के ताउन से 4 पाकिस्तानी शहरियों को बाज़ियाब किया। पाकिस्तानी सफीर का कहना था कानूनी तरीके से आने वाले पाकिस्तानियों को इंसानी स्मगलर्स ने अगवा किया, तशद्दुद का निशाना बनाया और भारी तावान का मुतालबा किया। 29 साल का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान में ICC मेगा इवेंट का शानदार आगाज। दोनों टीमें कौमी तराने के लिए मैदान में उतरी। आसमान पर पाक फजाइया के शेर दिल स्क्वाड्रन ने सब्ज हिलाली रंग बिखेरते हुए सलामी पेश की। JF-17 थंडर और F-16 का शानदार फ्लाई पास। साबिक कप्तान सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी लेकर मैदान में आए। सदर आसिफ अली जरदारी बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। दोनों कप्तानों ने सदर जरदारी से मुसाफहा भी किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी साथ थे। इंतजार खत्म, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू। क्रिकेट शायकीन की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर। फैंस कहते हैं मुल्क में तवील अरसे बाद इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। ट्राई सीरीज में हारे लेकिन आज जरूर जीतेंगे। बाबर आजम भी आज रन्स बनाएंगे। 2017 में सरफराज इस बार रिजवान ट्रॉफी उठाएंगे। कौमी टीम को सपोर्ट करने दीगर शहरों से भी शायकीन की कराची आमद। फितना फसाद के हवाले से आपके जहन में पहला नाम किसका आता है? बदतहजीबी और बदतमीजी का कल्चर किसने इजाद किया? जवाब सबको पता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा आज भी मेरी कारकर्दगी पर कोई बात नहीं कर सकता। सुबह से शाम तक मेरा एक एक लम्हा अवाम की खिदमत में गुजर रहा है। गोगी पिंकी दौर में वजीर आला हाउस से कारोबार किया जा रहा था। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को 27 फरवरी को तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिया अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। लॉ अफसर ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनवाएं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं रमजान से पहले बहुत सी सियासी जमातें एक मौकफ पर इकट्ठी नजर आएंगी। वो मौकफ कौमी होगा। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर कहते हैं काला दम करार दें। एतजाज एहसन की वकील लतीफ खोसा के दलाइल पर जस्टिस मुस्तरद हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ये मसाइल पार्लियामेंट के हल करने वाले हैं। क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया? लतीफ खोसा ने कहा PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। लतीफ खोसा ने कहा असेंबली में बोलने लगता हूँ तो माइक बंद कर दिया जाता है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। लतीफ खोसा की दलाइल मुकम्मल। बानी PTI के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल का आगाज कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी।
ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا، مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو، کہا 2013 سے شروع ہونے والی ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج ہمیں IMF یا بیرونی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ ٹریفک حادثات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سیون میں میڈیا سے گفتگو، کہا تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، ٹریفک حادثات پر لوگ گرفتار ہوئے ہیں، حکومت ایکشن لے رہی ہے، کہا سیون کا روڈ NHA نے بنانا تھا جو بدقسمتی سے ابھی مکمل نہیں ہوا، قلندر کے سائے میں کھڑا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس سے ملاقات میں گفتگو، نائب وزیر اعظم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور کہا پاکستان آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے۔ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سعودی نائب وزیر خارجہ سے بھی ملاقات، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں مشرق وسطی، غزہ اور مغربی کنارے میں انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے غزہ کی فوری تعمیر نو اور 2 ریاستی حل میں پیش رفت کا بھی مطالبہ کیا۔ لندن میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا دوسرا دور، دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے سیکیورٹی خطرات پر تبادلہ خیال، افغانستان سے ابھرنے والے خطرات کا بین الاقوامی رپورٹس کے تناظر میں جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مذاکرات میں قانون کی عملداری اور ٹیرر فائنانسنگ سے نمٹنے کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کسی میں ہمت نہیں کہ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی 1 انچ زمین بھی لے سکے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بریڈ فورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا پاک فوج اور SIFC معاشی استحکام میں ہم کردار ادا کر رہے ہیں، اوورسیز حقیقی سفیر ہیں، دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کرم میں معاملہ صرف زمین کا نہیں، فرقہ واریت کا عنصر بھی ہے، جس میں بین الاقوامی قوتیں ملوث ہیں جو اسلحہ اور بارود فراہم کر رہی ہیں، مگر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کوئی دہشت گرد نہیں بچے گا، کرم کی سڑکوں سمیت پورے علاقے کو محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیا ہے، 2 ارب روپے کے CCTV کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں 7 افراد کو بس سے اتار کر قتل کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق 7 افراد فیصلہ آباد جانے والی بس میں سوار تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا، کہا ملک دشمن عناصر عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے امن دشمنوں کا بزدلانہ وار ناقابل برداشت ہے، سخت جواب دیا جائے گا۔ مصطفیٰ عامر قاتل کیس کی تحقیقات جاری، تفتیشی حکام کے مطابق ملزم ارمغان اپنی رہائش گاہ پر غیر قانونی سافٹ ویئر ہاؤس اور کال سینٹر چلاتا تھا، غیر ملکی کلائنٹ سے کروڑوں ڈالر کا فراڈ کیا، ڈیجیٹل کرنسی کی ہیر پھیر کے لیے درجنوں اکاؤنٹس بنا رکھے تھے، گرفتاری سے پہلے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ملزم ارمغان نے 4 گھنٹے تک پولیس سے مقابلہ کیا۔ ارمغان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ونڈش کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار برہمی، انتظامیہ کو مانیٹرنگ اور خلاف ورزی پر جرمانے کی ہدایت، کہا شادیوں میں ونڈش کی خلاف ورزی استطاعت نہ رکھنے والے والدین پر بوجھ بنتا ہے، شادیوں میں 1 سے زیادہ ڈش کے منفی سماجی اثرات سامنے آتے ہیں، ونڈش کی خلاف ورزی پر متعلقہ ڈپٹی کمشنر ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ مریم نواز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے 2 صوبوں کی حکومتیں پریشان ہیں، مخالفین حسد کی اینک اتاریں اور پنجاب کے اچھے منصوبوں کی تعریف کریں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں
مریم نواز نوجوانوں کی پسندیدہ لیڈر بن گئی ہیں. بانی پی ٹی آئی مریم نواز سے متعلق اخلاق سے گری گفتگو کرتے تھے. اب یہ کام علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف نے شروع کر دیا ہے. کراچی میں ہونے والی مشترکہ بحری مشق افعال ساحل کا اختتام. پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز نے مشقوں میں حصہ لیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشق میں آر پی جی، مشین گن فائرنگ اور کلوز کوارٹرز کمبیٹ کے تربیتی آپریشنز کیے گئے. پریکٹیکل ریپیلنگ، ہاسٹیج ریسکیو اور وی بی ایس ایس کے جدید طریقہ کار کا مظاہرہ کیا گیا. مشترکہ مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان ہم آہنگی اور حکمت عملی کی مہارت کو فروغ دینا تھا. مسئلہ کشمیر صرف سیاسی اور سفارتی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا. پاکستان کو کشمیر کا مقدمہ بین الاقوامی عدالت لے جانا چاہیے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں بھارت اپنے دہشت گرد کلبھوشن کا کیس آئی سی جے لے جایا جا سکتا ہے تو پاکستان یاسین ملک کا کیس بین الاقوامی عدالت انصاف کیوں نہیں لے جاتا. امریکہ نے افغان آباد کاری کا دفتر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. مختلف ملکوں میں اسپیشل امیگریشن ویزے کے منتظر 2 لاکھ افغانوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند ہو گئے. سیکیورٹی کلیئرنس حاصل کرنے والے 40,000 افغان قطر سے امریکہ روانگی کے لیے تیار تھے. تقریباً 1 لاکھ افغان پاکستان میں امریکہ روانگی کے منتظر ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے 20 امیگریشن ججوں کو برطرف کر دیا. 37 لاکھ امیگریشن کیسز مزید تاخیر کا شکار ہوں گے. صدر ٹرمپ کا منصوبہ نامنظور. غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے میں 2 ریاستی حل شامل ہونا چاہیے. اماراتی صدر نے امریکی وزیر خارجہ پر واضح کر دیا. شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے مارکو روبیو سے ابوظہبی میں ملاقات کی. صدر یو اے ای نے کہا غزہ تنازع کا دیر پا حل نکالا جائے. اور سہون میں حضرت لال شہباز قلندر کے 773ویں عرس کا تیسرا روز. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی شرکت. سندھ میں عام تعطیل، تعلیمی ادارے بند.